میں پڑھ دوں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں؟ ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، برائے مہربانی اس آیت سے خاتم النبیین کا جو معنی احمدی کرتے ہیں اور جو غیر احمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرمائیں۔ مختصر کی شرط مشکل ہے، باقی باتیں آسان ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھنی ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے مجھے یہ نہیں سمجھانا ہوگا۔ میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے۔ پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں، اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے ہیں ضرور آئے گا۔ اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی؟ وہ کہیں گے بلا استثناء ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا، جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب بتائیے، ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسیح موعود مانو، نبی اللہ کیوں مانتے ہو؟ اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ، خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں، تو اختلاف کیا ہوا؟ آیت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا، وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا، نبی نیا نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں، اس لیے پرانا نبی آئے گا۔ اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اگر وہ یہ مانے تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا، مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی اور یقیناً آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی۔ تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں، اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا۔ یہ فرق ہے صرف، اس میں خاتم النبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا؟ صرف اتنا فرق ہے، اور میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی، اب بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا، وہ کون ہوگا یہ بحث ہے۔ ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا، وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب، اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ، کیونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی، نبی بن نہیں سکتا، خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ موسیٰ کی امت سے نبی۔
وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے، رسولن الی بنی اسرائیل۔ مسیح کون ہے؟ بنی اسرائیل کا رسول۔ اب اگر ان کا مسیح اتر بھی آئے تو نبوت والی بات تو پھر بھی وہی رہے گی، پرانا آئے یا نیا آئے، جو پرانا آئے گا وہ رخ نہ ڈالے گا نبوت میں۔ امت محمدیہ میں نبی کا پیدا ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے خلاف نہیں ہے۔ باہر سے قرض مانگنا، ضرورت ہو اور گھر میں بچہ نہ سنبھال سکے اس ضرورت کو، یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے۔ اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے، لیکن آپ کی طرف مولوی یہ بات منسوب کر رہے ہیں۔ جب اب ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کے پیچھے بھی لگ گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا، وجہ یہ ہے ضرورت ہے، اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ہے۔ ضرورت ہے تو نبی آئے گا، پرانا آئے گا۔ اگر آپ قرآن سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں کہ رسولن الی بنی اسرائیل، تو وہ کیا جواب دے گا آپ؟ وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت پھیلا دی گئی ہے، پہلے میری نبوت محدود تھی، تو پھر نئی نبوت ہو گئی۔ پہلی نبوت کہاں رہی؟ پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے، اور جب تک اس کو نئی نبوت عطا نہ ہو وہ امت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے نبی بنائے گئے۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو تمام بنی نوع انسان کی حکمرانی نہیں بخشی گئی۔ ایسی قطعی اور حقیقی بات ہے کہ اس پر متصب سے متصب مولوی بھی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا۔ درست ہے، عیسیٰ ان میں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تھے تو یہ انقلاب کب آیا کہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا محدود نبی تھا وہ محمد رسول اللہ کی عالمی نبوت میں شریک ہو گیا۔ شریک وہ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی دولت میں وارث کہلاتا ہے، شریک نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے ہمیں جو کہتے ہیں شرک فی النبوت کرتے ہو، خود مشرک فی النبوت ہیں اور اول درجے کے۔ اور پھر آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ کیا عیسیٰ نبی اللہ پر آسمان پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ نہیں کیا گیا۔ جب اس کو تعلیم اور دی گئی تھی، اور قرآن فرماتا ہے اس کو انجیل کی تعلیم دی گئی تھی جس میں اس پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ بائبل پر عمل کرے، اور یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بائبل میں ایک شوشہ بھی اضافے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمہ عقیدہ ہے یہ، تو اس کو نئی نبوت کہتے ہیں، دی جائے گی، اس کو قرآن دیا جائے گا۔ اور چونکہ اس نے نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کیا کرتا کلام الہی کی، اس لیے یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے کہ قرآن اس پر دوبارہ نازل کیا جائے گا۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ اس کو تو بائبل کا پتا ہے۔ قرآن کا تو اشارتاً بھی اس کو کوئی کچھ بتایا نہ گیا پہلی زندگی میں۔ نیا آیا ہے تو گویا نیا قرآن لے کے آیا ہے۔ قرآن وہی صحیح جو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر مسیح پر جب تک خدا براہ راست قرآن کریم نازل نہ کرے اس کو قرآن کی تعلیم کا کچھ پتہ نہیں، تو وہ شریک مکمل بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس پر ایک دفعہ پھر قرآن نازل کیا جائے گا، اور وہ جس کی حکومت بنی اسرائیل تک محدود تھی
وہ کل عالم پر حکمران ہوگا. یہ نبی پرانا نبی نہیں ہے، یہ نیا نبی ہے. اور آخری نبی جو اس حیثیت سے دنیا دیکھے گی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نبی ہوگا. اس لیے یہ اختلاف جو ہے یہ محض لفظی بھی ہے، اور زیادہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت گہرا ہو جاتا ہے، مگر مسیح کے گرد عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی غیر قوموں سے، غیر امتوں سے نہیں آ سکتا. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جو بھی مصلح پیدا ہوگا اسی امت میں پیدا ہوگا. جو بھی فیض پائے گا محمد رسول اللہ سے پائے گا، آپ کے قرآن سے دین سیکھے گا. اور اس حیثیت سے وہ اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو محمد رسول اللہ ہو گیا تھا، اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس کو وہی کام کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ کا کام تھا. وہ کیا ہے؟ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پہ غالب کر دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب میں آیت خاتم النبیین کی طرف آتا ہوں. پہلے میں دونوں کے عقیدے کی تشریح بتا رہا تھا کہ فرق ہے تو کیا ہے. آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا، تخم نبوت ختم ہو گیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے ختم کیا؟ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر؟ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں. جسمانی طور پر ختم کیا تو سب نبی تو اپنی موت خود ہی وفات پا چکے تھے. ایک ہی ٹیسٹ کیس باقی تھا، عیسیٰ علیہ السلام. ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں. ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی کل نبیوں کو بلا اشتباہ ختم کر دیا. یعنی ایک نبی بھی آپ کی عمر سے گزر کر زندہ نہیں رہا. آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا، آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو چکا تھا. یہ مولوی جو ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک نبی زندہ تھا، وہ زندہ تھا، زندہ رہا ان کے قول کے مطابق. تو کس نے کس کو ختم کیا؟ وہ نبی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 570 سال پہلے ان کے بیان کے مطابق پیدا ہوا، اور 570 سال کی عمر میں وہ آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے جوان ہوتا ہے، اپنی نبوت کا دور ختم کر کے گزر جاتا ہے. تو کس نے کس کو ختم ہوتے دیکھا؟ ان کے قول کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم ہوتے دیکھا. اور وہ دونوں یہ دعوے حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جھٹلا دی. آپ فرماتے ہیں میں پہلا بھی ہوں اور آخری بھی ہوں. اگر جسم کے لحاظ سے یہ مانتے ہیں تو پہلا تو مسیح تھا، پہلے پیدا ہوا، اور موت کے لحاظ سے مانتے ہیں تو آخری مسیح ہوا، بعد میں مرا ان کے قول کے مطابق. تو ختم نبوت کا تو کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا. اگلا قدم فیض کا. سب نبیوں کے فیض قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے. کل انبیاء اپنے فیض کا دور ختم کر کے اپنی صفیں لپیٹ کے جا چکے تھے. ایک مسیحی باقی تھا نا. یہ کہتے ہیں اس کا فیض نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کر سکے، بلکہ براہ راست اس نے خدا سے وہ فیض پایا جو پہلی زندگی میں اس کو حاصل نہیں تھا. فیض میں بڑھ گیا.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی امت کو زندہ کرنے میں بنیادی کردار مسیح ادا کرے گا. گویا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت تو مر رہی تھی، اس میں سانس لینے کی طاقت نہیں رہی تھی. زندہ کیا تو موسوی امت کے مسیح نے. تو فیض کیسے ختم کیا؟ نہ جسم ختم کر سکے، نہ فیض ختم کر سکے. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. غلط کہتے ہیں. میں وہ بہت بلند ہوں. جو تم مانا کرتے ہو اس میں بھی ہم قائل ہیں، تم قائل نہیں. اور وہ ختم کا معنی ختم کرنا، جیسا کہ میں بیان کروں گے، کرتے ہیں. اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ نہ وہ جسم کو ختم مانتے ہیں جسمانی لحاظ سے، نہ روحانی لحاظ سے. جماعت احمدیہ دونوں لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتی ہے. اور قرآن کریم میں خاتم النبوت نہیں لکھا گیا، خاتم النبیین لکھا گیا. النبیین جتنے بھی نبی تھے کلہم، ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرما دیا. اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ آپ سے پہلے وفات پا چکے تھے، اس لیے کوئی نبی بھی جسمانی لحاظ سے آپ سے آگے نہیں نکل سکا. روحانی فیض آپ کی امت تک محدود رہا، اور اس میں بھی عیسیٰ کو تو یہ بھی توفیق نہ ملی کہ 30 سے زیادہ اپنے متبعین پیچھے چھوڑ کر جاتا. اور روحانی لحاظ سے بہت قربانی کرنے والا، مگر کامیابی کے لحاظ سے ایک بے طاقت نبی دکھائی دیتا. اس کے وصال کے بعد لمبے عرصے کے بعد پھر رفتہ رفتہ خدا نے غلبہ عطا کیا ہے، مگر زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف نصیب نہ ہوا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں یہ شرف نصیب ہوا کہ آنکھیں بند نہیں کی جب تک عرب نے وہ انقلاب برپا نہ کر دیا جس کا بیڑا تنہا اٹھایا تھا. اور حیرت انگیز انقلاب تھا جو عرب کی حدوں سے چھلانگ لگا کر ایک طرف کسرا کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا، دوسری طرف قیصر کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہو گیا. اس نبی کی خدمت کی امت کو زندہ کرنے کے لیے مسیح کو لایا جانا تھا. ایک لغو خیال ہے، جماعت احمدیہ اس کو رد کرتی ہے، اس کو آیت خاتم النبیین کے منافی قرار دیتی ہے. ہم کیا معنی سمجھتے ہیں؟ اول وہ معنی سمجھتے ہیں جو عربوں میں رائج تھے اور آج بھی رائج ہیں. خاتم کا لفظ قرآن نے ایجاد نہیں فرمایا، ایک عرب محاورے کو استعمال فرمایا ہے جس کو سب عرب جانتے تھے. خاتم کا لفظ عرب بہترین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جس سے اوپر کوئی نہ ہو، یعنی مقام کے لحاظ سے آخری ہو. چنانچہ ابو علی سینا جو مشہور طبیب بلکہ اطباء کے باپ مانے جاتے ہیں، ان کو خاتم الاطباء لکھا جاتا ہے. متنبی شاعر جو عربوں کا شاعر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیا ہے. خاتم کا معنی عربوں پہ روشن ہو چکا تھا. اس کے باوجود اس کے دیوان اٹھا کر دیکھ لیں، خاتم الشعراء المتنبی، تمام شعراء کا خاتم. آگے دیکھیں، ہمارے زمانے میں ہمارے ملک میں حکیم اجمل خان پیدا ہوئے. دہلی میں بہت چوٹی کے حکیم تھے جن کا آج تک نام، ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے طب میں. ان کے جو بیاد ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خاتم الحکماء یا خاتم الاطباء، دونوں میں سے حکیم اجمل خان صاحب. تمام عرب استعمال کو دیکھ لیں، ایک جگہ بھی اس آیت جو متنازع فی ہے اس کو چھوڑ کر عرب استعمال میں خاتم کا مطلب زمانی لحاظ سے آخری کہیں نہیں ملے گا، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے آخری ضرور ملے گا. یعنی جب عرب شاعر کو خاتم کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اس کمال کا شاعر اب کبھی نہیں آ سکتا.
شاگرد آ سکتا ہے، ہمسر نہیں آ سکتا، استاد نہیں آ سکتا، یہ سند ہے، یہ سند چلے گی، خاتم یعنی مہر اس کی چلے گی، اور اس کے مقابل پر جو بھی دعویٰ ہوگا وہ گر جائے گا، جس کو تصدیق نہ حاصل ہو اس شاعر کی وہ بے معنی ہے۔ وہ اساتذہ جن کی سند چلتی ہے ان کو خاتم کہا جاتا ہے، وہ اطباء جن کی سند چلتی ہے جو اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں ان کو خاتم کہا جاتا ہے۔ اور ایک استعمال خاتم کا خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انتا خاتم الاولیاء، ایک روایت میں ہے فرمایا انتا خاتم الاسفیاء، بات ایک ہی ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ اگلی بات سننے والی ہے کما انا خاتم الانبیاء، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں، اے علی تو ولیوں کا خاتم نبیین ہوں، اے علی تو ولیوں کا خاتم ہے۔ اب خاتم کا ترجمہ وہ لگا کے دیکھیں جو مولوی کرتے ہیں، کیا مطلب بنے گا؟ کما کا لفظ بھی آ گیا ہے، جیسا میں ویسا تو، خاتم میں ہم برابر ہیں، لیکن میں نبیوں کا خاتم، تو ولیوں کا خاتم۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ اے علی، جس طرح میرے آنے کے بعد، یعنی ان مولویوں کے ترجمے کے لحاظ سے، جس طرح میرے آنے کے بعد ہر قسم کی نبوت کی عطا ختم ہو چکی ہے، ہاں پرانا نبی آ سکتا ہے، اس طرح اے علی میرے بعد، تیرے بعد ولایت کی صف اسلام سے لپیٹ دی جائے گی۔ الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تدابت بیکار جائے گا، قرآن کریم غلط نکلے گا، نعوذ باللہ، کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے میں آخری نبی ہوں اس طرح تو آخری ولی امت میں ہے، اس کے بعد کوئی امت کا کوئی شخص کبھی ولی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ یہ ترجمہ قابل قبول ہے، تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا ولایت بھی ختم ہو گئی؟ نبوت تو گئی، نبی نہیں آ سکتا تو کیا ولی بھی کوئی نہیں آئے گا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی کو کہ اے علی تو خاتم الاولیاء ہے۔ بس خاتم کا معنی اگر وہ مانے جو مولوی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے تو آخری ولی ہے، اب کبھی کوئی ولی نہیں آئے گا، اور یہ جھوٹ ہے۔ وہ معنی کرنا پڑے گا جو دونوں جگہ برابر اخلاق پائے۔ گز کپڑوں سے تو نہیں بدلا کرتا، گز تو اتنا ہی رہتا ہے، ریشم ناپو یا کھدر ناپو۔ اس لیے لفظ خاتم وہی ہے جو دونوں جگہ برابر استعمال ہوگا۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک خاتم کے معنی جو معروف اور رائج ہیں وہ یہاں چلتے ہیں۔ ایک معنی میں نے بتایا ہے سب سے اوپر، سب سے بالا، جس کا مسلک آخری مسلک شمار ہو، جو آخری مانوی سند بن جائے۔ تو مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نبیوں کے لیے ایک سند بن گیا، میرے حوالے کے بغیر کوئی نبی سچا نہیں ہو سکتا جب تک میرے آثار اس میں نہ پائے جائیں، جب تک میری تصدیق نہ پائی جائے، کسی کی نبوت سچی نہیں۔ اس طرح ولایت میں جو تیرا مخالف ہوگا، جس میں تجھ سے مخالف آثار ولایت ہوں گے اور وہ کہے گا میں ولی ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھ کر تمام جھوٹے صوفیاء کا پول کھل جاتا ہے۔ وہ جو حضرت علی کے پیرو ہو کر ملتان میں ناچتے پھرتے ہیں اور چمٹے بجاتے ہیں اور علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مخالف چل کر ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ولی نہیں، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم الاولیاء قرار دیا۔ بس اگر حکمت سے بات سمجھیں تو بڑے فوائد ہاتھ آتے ہیں، اگر بے حکمت کی بات کر کے تعصب کے پیچھے چلیں تو سارا فیض ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لفظ خاتم کے اور کیا معنی ہیں؟ انگوٹھی جس کے اوپر کچھ لکھا ہو، کہیں لگائیں تو وہ مہر تصدیق بن جاتی ہے۔
یہ بہت ہی عظیم الشان دعویٰ ہے جس کی نظیر دنیا میں کسی نبی میں نہیں ملتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا مصدق قرار دیا گیا. مانوی لحاظ سے پہلے بتا چکا ہوں، اب ظاہری معنوں سے بھی مصدق قرار دیا گیا. آپ کی مہر تصدیق ہو تو نبی ہے، ورنہ نہیں ہے. اور میں بارہا مذاہب کو چیلنج دے چکا ہوں، آج تک کسی ایک نے بھی اس کے جواب میں کچھ پیش نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ ایک نبی مجھے دکھاؤ کل عالم میں جس نے کل عالم کے نبیوں کی تصدیق کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ایک بھی نہیں ہے. حضرت اکیلے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے مانو تو یہ کافی نہیں ہے. میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں. تم بھی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں میں ہر مقام، ہر مرتبہ، ہر بستی میں نبی بھیجے ہیں. یہ مانو گے تو میرا ایمان قبول ہوگا، ورنہ میرا ایمان بھی رہتا ہے، یعنی مجھ پر ایمان لانا بھی رہتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. دیکھو محمد رسول اللہ اس شان کے نبی ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور ملائکہ پر اور کتب پر اور تمام انبیاء پر. اور آپ کے ماننے والے بھی سب کے سب مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان سب باتوں پر ایمان کریں. اور دعویٰ یہ کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم خدا کے بھیجے ہوئے میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. جو اس کی طرف سے آیا اس کے سامنے تسلیم خان، اس کو ماننا پڑے گا. یہ ہے خاتم نبی. اگر کوئی اور ہے تو نکال کے دکھاؤ. مانا وہ جو کل عالم پہ اسلام کی فتح کو ثابت کرتے، اس کی برتری کو ثابت کرتے، کوئی مذہب سامنے سر نہ اٹھا سکے. ورنہ یہ دعویٰ کہ بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کس نے سارا زمانہ دیکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، نہ مانتا ہے. پہلے ایمان لاؤ تو پھر مانتے ہو، ورنہ اپنی ذات میں اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے اس بات میں، اس دعوے میں کوئی بھی دلیل نہیں. لیکن جو میں بتا رہا ہوں مانا، اس کی روح سے قرآن سب کتب سے افضل ہو جاتا ہے کہ باقی کتابوں کی تصدیق کی ہے. محمد رسول اللہ سب دنیا سے افضل ہو جاتے ہیں کیونکہ سب نبیوں کی تصدیق کی ہے. اور اسی دعوے میں خاتم النبیین میں آپ کا عالمی ہونا مضمر ہے، اس کے اندر شامل ہے. کیونکہ آج کوئی نبی بھی عالمی ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر وہ عیسیٰ ہیں فرض کریں تو اس کی بات جس طرح عیسائی آج پیش کر رہے ہیں اور جو بائبل سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی اور قوم کے نبی کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا. باقی سب کو جھوٹا مانو گے تو عیسیٰ کو سچا مانو، اگر کسی اور کو سچا مانو گے تو عیسیٰ کو جھوٹا ماننا پڑے گا. بین یہی حال ہر دوسرے نبی کا ہے. اس نے اپنی تصدیق کروا لی اور اس کی قوم اس پر راضی ہو گئی، وہ زمانہ لد گیا، ختم ہو گیا. آج اس نبی کو یہ توفیق ہو ہی نہیں سکتی کہ عالمی ہونے کا دعویٰ کرے. اگر عیسیٰ یہ دعویٰ کرتا ہے مثلا علیہ الصلوۃ والسلام، تو پتہ ہے مسلمانوں کو کیا قیمت دینی پڑتی ہے. مسلمانوں کو محمد رسول اللہ سے دامن چھڑا کر پھر عیسیٰ کو ماننا پڑتا ہے. اگر ایک ہندو تسلیم کرتا ہے اس کو کرسچن سے دامن چھڑا کر عیسیٰ کو ماننا پڑے گا. بیک وقت دونوں کو نہیں رکھ سکتے. ایک بدھ تسلیم کرتا ہے تو بدھ سے پیچھا چھڑا کر عیسائی ہونا ہوگا. لیکن ایک مسلمان اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑتا ہے تو عیسیٰ کو چھوڑنا نہیں پڑتا، عیسیٰ کو لازماً پکڑنا پڑتا ہے. بدھ کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے، کرسچن کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے، زرتشت کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے. یہ عالمی مذہب ہے، تمام قوموں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے والا. تو خاتم نبیین کی آیت تو عظیم الشان آیت ہے. اس کے
اتنے بطن ہیں، اتنے اس میں روحانی مطالب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ عقل سے اور دل کی گہرائی سے غور کریں تو اس شان کی آیت دنیا میں کبھی کسی نبی کو عطا نہیں، آخری ہونے کے دعوے سے نہیں، اس کو تو خود یہ رد کر بیٹھے ان معنوں میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر خاتم النبیین کس موقع پر بیان ہوئی ہے؟ وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے وہ آیت یوں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ عام طور پر ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں مردوں میں سے باپ نہیں، میں یہ نہیں مانتا، اس لیے کہ رجال کم کا مطلب ہے تمہارے مردوں کے۔ عام طور پر جس قسم کے مرد تم پائے جاتے ہو ان کا باپ ہونا تو قابل فخر ہے ہی کوئی نہیں، تم الزام لگاتے ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے یہ ادنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس قسم کے تم لوگ ہو تمہارا باپ ہونا قابل فخر نہیں ہے بلکہ قابل شرم بات ہے، کوئی عزت نہیں ہے اس میں۔ کن کا باپ ہے؟ یہ رسولوں کا باپ ہے۔ خاتم کا مطلب باپ بھی ہے۔ ان معنوں میں بھی ہم لفظ خاتم پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ تم الزام لگاتے ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے یہ ادنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس قسم کے تم لوگ ہو تمہارا باپ ہونا قابل فخر نہیں ہے بلکہ قابل شرم بات ہے، کوئی عزت نہیں ہے اس میں۔ کن کا باپ ہے؟ یہ رسولوں کا باپ ہے۔ خاتم کا مطلب باپ بھی ہے۔ ان معنوں میں بھی ہم لفظ خاتم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور اس میں گہری حکمت ہے۔ الولد سر لابیہ، یہ محاورہ ہے عربی کا، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس زمانے میں تو جینز ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خاتم النبیین کی آیت نازل ہوئی ہے تو یہ دعویٰ کسی بظاہر کسی سائنٹیفک فیکٹ پر مبنی نہیں تھا، مگر آج زمانے نے کھول دیا ہے کہ بیٹا باپ کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی رسول تو رسول نہیں ہے، کیونکہ سب نبیوں کا باپ آپ کو قرار دے دیا گیا ہے۔ بس خاتم ان معنوں میں کہ اس کی تصویر آپ کو نبیوں میں دکھائی دے گی، ہر سچے نبی میں تم محمد رسول اللہ کا عکس دیکھو گے، اگر نہیں دیکھو گے تو وہ جھوٹا ہے۔ کتنا عظیم الشان مانا ہے خاتم النبیین۔ یہ مانے کرنا کہ خاتم النبیین نے دوسرے سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا فیض بھی بند کر دیا، سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایسی جہالت ہے جس کو قرآن کھلے بندوں جھٹلا رہا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پہلوں کا فیض جسمانی لحاظ سے بھی ختم کیا، روحانی لحاظ سے بھی ختم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نبی بنے۔ آپ کی ختم سے نبی پہچانے جائیں گے، آپ کی تصدیق سے پتہ لگے گا کہ کون نبی ہے جس کی ادائیں آپ سے ملتی ہیں وہی سچا ہے، جس کی ادائیں مخالفانہ ہیں وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب نبیوں کے باپ ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا روحانی بیٹا بھی ہوگا کہ نہیں، یا وہ بھی ختم کر دیے؟ سب کے فیض ختم کیے، اپنا بھی ختم کر بیٹھے تو ہاتھ کیا آیا دنیا کو؟ اس سے تو پرانے ادنا ہی کافی تھے جن کا فیض جاری رہتا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا وہ فیض جاری فرما چکے ہیں جس میں کسی انعام کی کمی نہیں۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء سے لی گئی ہے، تمہاری آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک آخری فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ سورہ النساء میں یہ آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو کوئی بھی اب
اللہ اور اس رسول الرسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہوگا؟ اس کو سزا ملے گی، انعام ملیں گے۔ پہلے نبیوں کی اطاعت کے مقابلے پر کم انعام ملیں گے، یا کم سے کم وہ تو ملیں جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملتے رہے مگر شان میں ان سے بڑھ کر۔ یہی دعویٰ یہ آیت کریمہ کر رہی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب صرف یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انعام عطا کرے، باقی سب کی چھٹی ہوگی۔ خاتم کا مطلب غیروں کے چشمے بند، اپنا جاری۔ اب فیض لینا ہے تو اس کے پیچھے لگو۔ اور ساتھ فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو انعام ملے گا، لسٹ بیان فرمائیں گے۔ من النبیین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، نبیوں میں سے ہوں گے یہ لوگ، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہوں گے، والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھ جو محمد رسول اللہ کی غلامی سے ملے گا یہ سب سے اچھا ساتھ ہے، اس سے اچھا کوئی ساتھ نہیں۔ تو انعام کی لسٹ تو وہی ہے، مگر حسن اولئک رفیقا نے مرتبہ اونچا بیان کر دیا۔ اب تم پرانی امتوں میں کہاں رفیق ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ حسن اولئک رفیق، اب رفاقت ڈھونڈنی ہے تو محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے غلاموں میں پیدا ہونے والے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کی رفاقت ڈھونڈو، اس سے بہتر رفاقت نہیں مل سکتی۔ اتنی واضح کھلی ہوئی آیت کے بعد آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کرنا کہ آپ نے سب نبیوں کو ختم کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام، اور سب کا فیض ختم کر دیا، ساتھ اپنا بھی ختم کر دیا۔ اب اس امت میں کوئی نبی آپ کی غلامی میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ غلامی میں پیدا ضرور ہو سکتا ہے مگر صرف نبی نہیں، ہر مرتبہ شان، ہر مرتبہ انعام اب محمد رسول اللہ کی غلامی سے وابستہ ہو چکا ہے۔ صرف نبوت بند نہیں ہوئی، ساتھ صدیقیت بھی بند ہے، شہادت بھی بند ہے، صالحیت بھی بند ہے، مگر غیر محمد رسول اللہ کی غلامی میں نہ یہ بند، نہ وہ بند، نہ وہ بند۔ بس غلام نبی کا تو اعلان کر رہی ہے یہ آیت، اور بجائے اس کے کہ پرانے موسیٰ کے غلام کو محمد رسول اللہ کی امت کا فیض رسان بناؤ، اگر غیرت ہے تو قرآن کے اس معنی کو تسلیم کرنا لازم ہے کہ جب ضرورت ہوگی محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے وہ اٹھے گا جسے خدا فیض نبوت عطا کرے گا، مگر محمد رسول اللہ کی امت کے دائرے میں اور غلامی کے صدقے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک حق کے رسول ہے تو پھر اس عقیدے کو پکڑے رکھیں کہ محمد رسول اللہ کی امت میں تو سب ناکام ہو جائیں گے، موسیٰ کا غلام ڈھونڈنا پڑے گا، نیا قرآن لے کے آئے گا، یعنی دوبارہ قرآن نازل ہوگا، اور آخری فیض رسان جو دنیا دیکھے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، پھر وہ خاتم النبیین ہوئے، نہ کہ محمد رسول اللہ۔ سمجھے؟ اب میں شوکت احمد ناصر صاحب نیوہم سے جو تشریف لائیں سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں۔ یہ حضور آخری سوال ہے، مگر خاتم السوالات نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے، بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک دفعہ یونیورسٹی آف لنڈن میں جب میں طالب علم تھا، وہاں ہمارے استاد نے، جو عربی کے استاد تھے، مسٹر ہاپکنز تھے ان کا نام تھا، انہوں نے ایک عبارت یہ لکھوا دی کہ فلاں خلیفہ بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا، بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا۔ میں نے عمدن اس کا ترجمہ کیا، کانا خاتم الخلفاء من خلفاء بنی امیہ، وہ بنی امیہ کا خاتم الخلفاء تھا، انہیں سرخ لکیر کہہ دی۔
غلط. میں عرب دوستوں کے پاس گیا بھولا بن کر. میں نے کہا اچھا پروفیسر لگا, اس کو عربی نہیں آتی. میں نے کہا نہیں نہیں عربی کیوں نہیں آتی, اور چوٹی کا ماہر ہے. میں کہا یہ دیکھو, میں نے ترجمہ کیا ہے, خاتم الخلفاء تھا وہ بنی امیہ کا خلیفہ جو زمانی لحاظ سے آخری تھا, وہ خاتم الخلفاء. عربوں نے کہا ٹھیک کہتا ہے وہ, تم غلط کہتے ہیں, تمہیں نہیں عربی آتی. میں نے کہا پھر کیا آپ کا مطلب ہے کہ خدا کو بھی نہیں آتی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ آخری کے معنوں میں خاتم لفظ استعمال کر رہا ہے. جب میں نے کر دیا تو میں غلط ہو گیا, اگر میں غلط ہوں تو پھر خدا بھی غلط ہو گیا. پھر ان کو بات سمجھ آئی. خاتم اعزاز کے لیے ہے, خاتم زمانی لحاظ سے آخری کے معنوں میں نہیں ہے, ورنہ اس کی کچھ بھی معنی نہیں رہتی. اچھا آپ بتائیے, اس لیے آپ آخری تو ہیں, خاتم کیا کہہ رہے تھے یہ ہے, خاتم